بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے، اور اس میں ہم آج جو اس کا پہلا چیپٹر ہے فہم سیرت، اسی کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بعثت نبوی کے لیے عرب کا انتخاب۔ چھٹی بعثت نبوی کے لیے عرب کا انتخاب۔ چھٹی صدوی عیسوی میں دنیا کی تاریخ میں جہالت اور بربریت کا دور تھا۔ روم اور ایران کی طاقتور حکومتیں کھوکھلی ہو چکی تھیں، معیشت تباہ ہو چکی تھی، اخلاق میں گراوٹ آ چکی تھی، حیوانیت اور شہوانیت کے مظاہرے برسر عام تھے، گو نہ گو مظالم کے نیچے غریب عوام پیس رہے تھے۔ اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی ان کی فریاد درست نہیں تھا۔ ہندوستان اور چین سب کچھ یہی ہو رہا تھا۔ عرب میں بھی فتنہ فساد عام تھا، چنانچہ وہاں کی جو طاقتور حکومت کا فقدان تھا اٹلی ناراض کا راج تھا۔ انسانی جان کا احترام باقی نہیں رہا تھا، خون ارزاں تھا، غرض دنیا میں چار طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کے شاید اس بات کی پیش گوئی کی جا سکتی تھی کہ اس تیرہ اندھیرے میں کوئی ضرور آفتاب ہدایت ابھرے گا، ضرور رب رحیم کی رحمت جوش میں آئے گی، مظلوم انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہوگا، ضرور کوئی پیغامبر آئے گا جو انسانی زندگی کی گاڑی کو صحیح رخ پر ڈال دے گا۔ البتہ اس امر کا اندازہ کسی طور پر ممکن نہیں تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول عرب کی بنجر زمین پہ ہوگا، لیکن مشیت خداوندی نے اس بے آب ریگستان میں گھومنے والے بدوؤں کو اس شرف سعادت بخشی، اور نبی برحق ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں مبعوث ہوئے، اور عرب کے منتخب کی جانے کی چند حکمتیں پنہاں تھیں۔ امامت نسل ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت و تبلیغ دین حق کی راہ میں جن بھی مثال جہاں فشانیوں اور قربانیوں کا مظاہرہ کیا تھا، وہ بارگاہ اقدس میں مقبول قرار پائیں۔ رحیم و کریم نے خدا و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، اور آئندہ رہتی دنیا کی نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری اولاد ابراہیم کے سپرد کر دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور امامت کبریٰ کے منصب عظیم پر دائماً نسل ابراہیم فائز رہے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کہ میری اولاد کو بھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ظالم لوگ میرے اس معاہدے میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ اولاد ابراہیم کے نیک کاروں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے بدکار لوگ اس عظیم منصب سے معزول کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کبریٰ کے منصب پہ سرفراز فرمایا۔ 1000 سال تک دنیا کی رہنمائی کے لیے تمام انبیاء نبی اسرائیل پہ ہی آتے رہے، تاکہ مخلوق کے خدا کو دین حق کا عملی نمونہ پہ دکھاتے رہیں، لیکن بنی اسرائیل یعنی یہودی بڑی بے وفا قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں ان کی سرکشی اور نافرمانی ظاہر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف انبیاء کرام علیہ السلام بھیج کر ان کی ہدایت فرمائی، لیکن یہ بدبخت انبیاء کرام کو اذیتیں دیتے رہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس قوم میں مبعوث فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور رفع دونوں معجزاتی طریقے پہ واقع ہوئے تھے، تاکہ اس معجزہ طلب قوم کے لیے اس کی بات انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل کی تمام حجت تھی، لیکن بدبخت یہودیوں کو شقاوت بدستور قائم رہی۔ نہایت سنگ دلی سے انہوں نے رومیوں کی کافر حکومت ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا انتظام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حجت پوری ہو چکی تھی، اب مزید مہلت دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اس کے بعد انہیں ذلت کے مقام عرفہ سے معزول کر کے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا، اور دنیا میں ذلت رسوائی ان کے حصے میں آئی۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت کی پھٹکار پڑی، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے وہ نافرمان تھے اور حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اس اعلان کے بعد امامت کبریٰ کا منصب نسل اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح نبوت بنی اسرائیل سے عربوں کو یعنی کہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک انقلابی دعوت ہوتی ہے۔ یہ انسانی معاشرے کے مکمل اصلاح چاہتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معلومات ان کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ حکمران اور سیاسی سربراہ جو خدائی اور نیم خدائی اختیارات پہ قابض ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دعوت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتے۔ رسولوں کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، مخالفت تو ہر قسم کے سیاسی سربراہ کرتے ہیں، مگر جن علاقوں میں منظم حکومت ہوتی ہے وہاں کے حکمران تو داعی حق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بالآخر دعوت کی آواز کو اپنے حکومت سے خارج کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی سلطنت چھوڑنی پڑ گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کی مملکت کو خیر آباد کہنا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رومی حکومت نے بزم خود صلیب پر چڑھا دیا۔ ان حقائق کی روشنی میں مشیت خداوندی نے طے کیا کہ جدید دعوت اب کسی ایسے ملک سے اٹھنی چاہیے جہاں کوئی منظم حکومت نہ ہو۔ اس وقت ساری دنیا میں عرب ہی ایسا خطہ تھا جہاں قبائلی نراج کا دورہ تھا، کوئی منظم حکومت قائم نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس امر کے متقاضی ہوئی کہ نئے نبی کا بعثت عرب میں ہو۔ عربوں میں اخلاقی اتحاد نہیں تھا۔ یہودیوں کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے تاکہ اس قوم کی اصلاح کریں، لیکن نبیوں کی اولادیں کہلانے والی خدا کی چہیتی بخود غلط قوم کو حال یوں کا تیوں رہا۔ انبیاء کرام کی نصیحت یا تنبیہ بلکہ لعنت و ملامت اس پر کارگر نہیں ہوئی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قوم جس کے دینی تصورات مسخف ہو جائیں، وہ قوم جس میں غلامانہ سوچ بس جائے، وہ قوم جو تن آسان اور سہل انگار ہو، اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں فرمایا ہے، جس بستی والوں نے ہم نے ہلاکت مقرر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں اور رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے۔ کسی زوال آمادہ قوم کا ابھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کی ساری امیر اور طاقتور دنیا میں اخلاقی امراض کی وبا عام تھی، سب کا حال یہی تھا۔ عربوں میں بھی اخلاقی برائیاں تھیں، یا مثلاً بے حیائی، میل خوری، سنگ دلی، قتل و غارت گری، تاہم ان میں وہ مفاسد نہیں تھے جو زوال پذیر قومیں ہوتے ہیں۔ ان میں اخلاق کی بہراوری تو تھی لیکن اخلاقی انحطاط نہیں تھا۔ عربوں میں جرات، مردانگی تھی، عزم و حوصلہ تھا، سادگی اور جفا کشی تھی، سخاوت اور ایفائے وعدہ تھی۔ وہ صحرا میں آزادانہ گھومتے پھرتے تھے، بھوکے ننگے رہتے لیکن کبھی کسی قوم کے غلام نہیں بنے۔ جدید دینی دعوت کو اس وقت کی دنیا میں اگر کہیں مرد کارآمد ہو سکتے تھے تو وہ روم ایران کی طاقتور دنیا میں نہیں بلکہ عرب کے بدبو میں ہی مل سکتے تھے۔ اسی لیے خدا بندے نے بعثت نبوت کے لیے سرائے عرب کا انتخاب کیا۔ عرب وسط میں واقع ہے۔ عرب ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم میں واقع ہے۔ یہ اس وقت کی متمدن دنیا تھی، یہ اس وقت کی طاقتور دنیا تھی، شاید اس لیے کہ ایک حدیث میں عرب کو ناف زمین کہا گیا ہے۔ عرب کی جائے واقع ایسی ہے کہ یہاں اگر کوئی زوردار تحریک قائم ہو جائے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں آسانی سے پھیل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل جتنا انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی دعوت صرف اپنی قوم کی حد تک محدود تھی۔ ان کی تحریکیں علاقائی اور مقامی تھیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر ہے، اس کی دعوت آفاقی اور دائمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسلام جیسی بین الاقوامی دعوت کا مرکز تین براعظم کے سنگم یعنی جزیرۃ عرب میں ہونا چاہیے۔ اسلام ہی دنیا میں بہترین بین الاقوامی دور کا آغاز کیا، جس کی تکمیل اب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ میں آج اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں۔ آئندہ کی نشست میں ہم اسی ہی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا ٹاپک ہوگا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبیلہ قریش کا انتخاب۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔